سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر ایسا ادارہ جو شفافیت جس کے نام کے اندر ہی شفافیت ہے، آپ کے پروسیس کے بارے میں پرویشن نے کہا کہ وہ خود بڑا خفیہ قسم کا پروسیس لگتا ہے، اس پہ کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب یہ ہے کہ کسانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. چیز یہ ہے کہ ہمارا اس کے اندر کوئی نہیں ہے، ہم نے کوئی کمپلین جو ہے ہم آپ کا جو ہے کورٹ میں دیا ہے کہ یہ کمپلین کو آپ چیک کریں. ہم نے اس وقت یہ نہیں کیا ہے کہ یہ الزام ہم لگا رہے ہیں، یہ الزام لگا ہے اور اس کو آپ چیک کریں کہ غلط ہے تو یہ اس کو ختم کریں. کہ پورے میڈیا کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، میڈیا کے 2 اینکر خود کورٹ میں گئے ہیں، اپنے نام سے گئے ہیں. وہ تو گئے ہیں نام سے نا، وہ تو آئے ہیں کمپلیننٹ بن کے آئے ہیں، نام سے آ گئے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ چیک کر کے اس کے اندر یہ جو شواہد ہیں ان کو چیک کریں. میں اگر اس کو ایک سبسٹینٹو سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ پاؤں، کیا کمپلین، افواہ، الزام، ویلیفیکیشن کیمپین، ان تمام کیٹیگریز میں تفریق کر کے جو آپ جس پر بنیاد کر کے سپریم کورٹ کو ایڈریس کرتے ہیں وہ پروسیس آپ کا بڑا شفاف ہے؟ آپ اینالسٹ بتا دیں کون ہے؟ چلیں کمپلیننٹ نہیں بتاتے، اینالسٹ بتا دیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں بتائیے، ہو ڈز اٹ؟ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا میں آپ کو بتاؤں ایک سمپل سا، اسی حکومت کے اندر ہم نے جو ہے ایک رپورٹ کی اور سپریم کورٹ نے نیشنل انشورنس کارپوریشن کا کیس لیا اور اس پہ کرپشن کا جو ہے وہ نکالا اور کوئی 4 ارب روپے ریکور بھی کر لیے. اس میں کیا ہوا کہ اس کے اندر جو کمپلیننٹ نہیں تھے، ہم نے تو انفارم کیا تھا غلط ہے، تو عادل جیلانی کو ایک ملزم بنا دیا ایف آئی اے نے اور کورٹ میں یہ کرنے لگے کہ آپ اس کے اندر پیسہ لے کے ختم کرنا چاہتے تھے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بیاہ پہ، اور آپ جو ہے اس کے اندر ہم نے اس پہ سپریم کورٹ میں ایف آئی اے کے اگینسٹ کیس فائل کیا بچنے کے لیے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ تو جو چیزیں ایکسپوز کرتا ہے وہ ملزم بنا دیتے ہیں. حکومت کا حل کا یہی ادارہ ہے. میں سوال دوبارہ دہرا دوں، ہم آپ کا صرف پروسیجر ہمارے یہاں جو ہے نا اس قسم کی چیزیں ویلیفیکیشن کیمپین سے اور آپ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ کیمپین ہے، ریومر ہے، یا اس کے اندر جان ہے اس کمپلینٹ میں، یہ کیسے ڈیٹرمن کرتے ہیں آپ؟ یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی نہیں ہمارے ہاں دیکھیں کمپلین اور جو کمپلینٹ آتی ہے تو اس کمپلینٹ کے ساتھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اور وہ ڈاکیومنٹ اگر وہ جینوین ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے جینوین ہے یا فراڈ ہے، اور اس کے اندر یعنی اگر صحیح ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی اس کے اوپر ہم ان کو انفارم کرتے ہیں. ہم ہمیشہ ادارے کو انفارم کرتے ہیں کہ یہ کمپلین آپ کے آئی ہے، پی آئی اے کو آیا یا نادرا کو آیا یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کو آیا، ایکس ٹی مل کا، ان کو بھیجتے ہیں اور کاپی ہم سپریم کورٹ میں بھیج دیتے ہیں یا پبلک اکاؤنٹ کمپنی میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ ایکشن لے لیتے ہیں، آپ کو بھیج دیتے ہیں. میں پروگرام کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ فوکس نہیں کرنا چاہتا. ایک نقطہ ہے جس کی ہم نے وضاحت طلب کی. میں ہارون صاحب کے پاس جاؤں. ہارون صاحب ذرا آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ بتائیے گا بنیادی ایشو یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہم ایسا ڈیولپ نہیں کر پائے کہ اوپر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اعتماد ہو. سٹیک ہولڈرز کے اندر پولیٹیشنز ہیں، سٹیک ہولڈرز کے اندر سول سوسائٹی ہے، سٹیک ہولڈرز کے اندر پڑھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور سٹیک ہولڈرز کے اندر صحافی خود موجود ہیں، مالکان موجود ہیں، ڈسٹریبیوٹرز موجود ہیں. یہ 8-10 سٹیک ہولڈرز ہیں. اب جب الزام لگتا ہے جی کہ بکے ہوئے ہیں تو سارا چین آف کرپشن لوگوں کے ذہن میں ایک امیج بن جاتا ہے. ایسا ادارہ موجود نہیں ہے، الزام لگ رہے ہیں. ہم اس کو کس طرح نجات کیسے حاصل کریں، ایڈریس کس طرح کریں؟ دیکھیے یہ ساری تبدیلی تو سیاسی تبدیلی کے ساتھ ہو سکتی ہے. کوئی ایسی حکومت ہو جو احتساب چاہتی ہو. قائد اعظم کا جو پہلا سخت بیان آیا تھا وہ چور بازاری کے بارے میں تھا، بلیک مارکیٹنگ کے بارے میں، جو آج کسی کے نزدیک کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. جب کوئی حکمران اخلاقی طور پہ بلند ہوتا ہے، جیسے قائد اعظم تھے، جیسے مثلا میں ہمیشہ کہتا ہوں ابراہیم لنکن تھے، صلاح الدین ایوبی تھے، ٹیپو سلطان تھے، تو معاشرے کو اپ لفٹ کرتا ہے اخلاقی طور پہ. اور جب کوئی حکمران کمزور ہوتا ہے، جیسے مشرف کے شروع میں ہی ہم نے کہا تھا، تو وہ معاشرے کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. یہ لوگ تو احتساب چاہتے ہی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کیسے احتساب قبول کر سکتے ہیں؟ زرداری صاحب کیسے احتساب قبول کر سکتے ہیں؟ وہ تو سیاسی تبدیلی آئے، یہ آواز اٹھتی رہے. ایک اچھا آئیڈیا ہمیشہ اپنے نتائج پیدا کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کوئی اچھا آئیڈیا ضائع ہو جائے، لیکن ہر آئیڈیا کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ وقت آئے گا، احتساب ہونے چاہیے. یہ لوگ نہیں کریں گے، نظرداری ہارون صاحب. لیکن ہمیں تو بڑا زوم ہے کہ ہم تو حکمرانوں کو سیدھا رستہ دکھا سکتے ہیں، ہم تو بڑے لیکچر دیتے ہیں ساروں کو. ہم سے زیادہ جو وزڈم کا دائی ہے وہ کوئی نہیں ہے.
اگر ہم سیاسی تبدیلی کا انتظار کریں، کوئی رہنما سیاسی آئے اور حالات ٹھیک ہو، تو بات کوئی جچتی نہیں ہے۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ What can we do؟ دیکھیے ہم خود کیا کر وہ تو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہماری کوتاہی ہے، ہمیں ادارہ بنانا چاہیے تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم جو ہیں بڑے وائز ہیں اور وہ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں منافقین تھے یا نہیں تھے؟ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں برے لوگ آتے ہیں، منافقت وہیں جنم لیتی ہے، مجرم وہیں آتا ہے۔ یہ بیسٹ پروٹیکشن ہے جرنلزم۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جرنلزم کو استعمال کرتے ہیں، ہم سب جانتے بھی ہیں، اور بعض اوقات نام بھی ان کا نہیں لے سکتے۔ ہمیں بنانا چاہیے ادارہ، آپ بنائیں، بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں تو صحافت ہی کر لوں تو بڑی بات ہے جی ان حالات کے نہیں، اندر۔ صحافت آپ ٹھیک کر رہے ہیں نا، آپ کی صحافت میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا کسی کو بنیادی طور پہ، تو مل جل کے کام کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ سیلاب کے لیے کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بال واپس ادھر پھینک دیا۔ ٹورڈز ویری اینڈ میں درخواست ہی صرف یہ کروں گا پارٹیسپینٹ سے کہ عموم بات، اور ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے خرابیاں ہیں، اس کے شواہد بھی حالیہ سامنے آئے ہیں، لیکن عمومی بات سے گریز کریں۔ جس طرح زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، بھائی نام لیں، آپ ساروں کو بیچ میں کیوں رگید رہے ہیں؟ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس جینوئن کمپلینٹس ہیں، ایویڈنس موجود ہے، تو تھدا ڈسٹریبیوٹ کیجئے، وائٹ پیپر نکالیے، عمومی الزامات سے آپ اپنا کیس خود خراب کر دیں۔ That's all the request that I have to make۔ تو نثار صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اب باقی ان کے پاس جو پروف ہوگا، جو بات ہوگی آگے چلے گی نا جی۔ ابھی تو ایک انہوں نے بات کی ہے، جو ان کے پاس میٹیریل ہوگا اس کے بیس پہ کی ہے۔ ذرا سن لیں میری بات، اس میں میں کوئی نہ کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، نہ کسی کو اپوز کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور بالکل یہ بات ہے کہ ایسا ادارہ ہونا، ادارے تو عدالتیں ہیں، اب عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے جی۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو کو بات نکلی ہے تو اس کا پروب ہوگا، اس کی بات سامنے آ جائے گی۔ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عوام کے سامنے ان کو صاف ہونا چاہیے۔ احتساب ہماری پارٹی بھی چاہتی ہے، احتساب ہمارے لیڈر بھی چاہتے ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے لیڈر احتساب نہیں چاہتے ہیں۔ احتساب ہو، پہلے تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے جی۔ میرے سے عدالت کوئی جب بھی احتساب مانگے گی، جب بھی میرے سے عوام احتساب کرے گی، دیٹس انادر تھنگ۔ عوام تو بیچاری روٹی اور کپڑے میں اور اس میں چکر میں پڑی ہوئی ہے، اس نے کسی کا احتساب میں اگر وہ بھی رگڑا گیا جو آپ کی تعریف کرتا ہے، پھر آپ کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ نہیں، آج کا پروسیس یہ چل رہا ہے۔ مثلا میڈیا میں اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے، ہیلدی کرٹیسزم ہو رہا ہے، اس سے امپرومنٹ آئے گی۔ چلیں جی، اس امید کے ساتھ امپرومنٹ آئے گی۔ ہم صرف یہی گزارش کریں گے کہ اسپیسیفک انفارمیشن کے ساتھ سامنے آئیں، اور میں تو پہلا شخص ہوں گا اور ہمارا فورم پہلا فورم ہوگا جو اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائے گا۔ یقیناً ہم تنقید کریں گے، تنقید سنیں گے اور تطہیر بھی کریں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سب کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہو، جو بہت زیادتی کی بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔